سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے توبہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرامین اور کاتبین جو ہمارے دو فرشتے ہیں، یہ بہت اہم فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے دربار میں ہمارے سارے ریکارڈ پیش کریں گے. ایک ایک چیز وہ لکھتے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ایک حرکت ہماری جو ہے، ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، دائیں بائیں ہمارے موجود ہیں. اور روز قیامت میں جو سب سے پہلے معاملہ ہوگا اعمال کا، یہی دو فرشتے ہوں گے جو ہمارا پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ جس کے اعمال نامے یہ اس کا کٹھا چھٹا ہے سارا، تو یہ کرتا رہا جتنا آپ نے زندگی دی تھی. تو توبہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی فائل ہے وہ ساری ختم کر دو. اب 70 سال کی فائل ہے، 80 سال کی فائل ہے، 25 سال کی فائل ہے، 30 سال کی فائل ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. بس اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی تم نے لکھے ہیں گناہ اس کا یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، ختم کر دو اس کو. سبحان اللہ. تو آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مغفرت کا عشرہ ہے. اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ پاؤں جسم جس سے تم نے گناہ کیے ہیں میں ان کو ابھی حکم دے دوں گا کہ خبردار کچھ بھی تم نے گواہی نہیں دینی. کیسا سودا ہو رہا ہے آج، سوچیں آپ، کتنی بہترین چیز ہے الحمدللہ. تیسری گواہ جو چیز بنے گی انسان کی آخرت میں دوستوں، اور توبہ کیا ہے؟ بس 3 باتیں اللہ سے کرنے کہ اللہ پچھلے جو گناہ کیے اب مجھے احساس ہو رہا ہے بڑا ہی بدتمیز آدمی تھا میں، تو تیری نافرمانی کرتا تھا، تیرے احکامات کو توڑے، مجھے شرم ہے. اپنے مولا سے شرمانا کوئی بری بات ہے؟ میں تیرے سامنے بہت شرمندہ ہوں مولا، تو کھانے کو دیتا تھا، رزق دیتا تھا، مجھے سب کچھ تو نے دیا، صحت تو نے دی، کیا کچھ نہیں دیا، میں تیری نافرمانی کرتا رہا. اتنا سوچ کے بھی شرم نہیں آئے گی انسان کو تھوڑی سی اللہ کے حضور میں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تو ہر جگہ موجود ہے. کتنا من نالائق آدمی تھا. وہ معکوم ہے نہ معکوم، تو کہتا ہے قرآن میں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور تیرے سامنے میں یہ کام کرتا تھا، تیری موجودگی میں نے یہ کام کیے ہیں. اس کو کہتے ہیں احساس ندامت. انسان کا احساس ندامت ہے. آخر بڑھ کے کیا پھر اللہ وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا، معاف کر دے، آندہ کا وعدہ ہے مانا میں نہیں کروں گا. اتنا ہی کہے گا تو اوپر سے فوراً جواب آئے گی، جا تیری توبہ قبول ہو گئی. چلتے پھرتے مانگ، ہر قدم پہ مانگ، اور تجھے ہر قدم پہ ضرورت ہے. تجھے اتنی بھی ضرورت ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو تجھے پتہ نہیں کہ تیری نماز بھی یہ پوری ہوگی نہیں. تو نماز پہ جب کھڑا ہو تو اس وقت بھی دعا مانگ، اللہ تعالیٰ یہ میری نماز پوری کر دینا، ہو سکتا ہے اس سے میری بخشش ہو جائے. یہ بھی مانگنی چاہیے دعا. تجھے یہ نہیں پتا کہ جو نوالا کھا رہا ہے تیرے پیٹ میں جا کر کیا پیدا کرے گا، کیا حرکتیں دے گا، خون بنائے گا یا ظلم کروائے گا لوگوں سے اس طاقت سے. تو جس وقت تو یہ نوالا لے رہا ہے اس وقت بھی احتیاج ہے، تجھے ضرورت ہے میری طرف آنے کی. اس نوالے میں تیری پوری زندگی ہے. جس وقت تو یہ نوالا کھا رہے گا، منہ میں ڈالے گا، اس وقت بھی تو یہ دعا مانگ رہا ہوگا دل کے اندر، یا اللہ یہ لقمہ جو جا رہا ہے اس کو خیر کا لقمہ بنا دینا. اس درجے تک انسان کو مانگنا چاہیے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے گناہوں کی ندامت کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا، اللہ آئندہ جو مجھ سے گناہ ہوئے پہلے وہ معاف کر، آئندہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ، جس سے اللہ معافی دیتا ہے. پاؤں ہلا دیتا ہے، یعنی میں یہ کیسے وعدہ کروں، پھر مجھ سے ہو گیا، پھر تو کیا کرے گا، اور پھر تو اگر یہ ہو جائے گا تو پاگل پھر اور گناہ گار ہو جائے گا، مت کرنا یہ کام. اچھا چل تو توبہ کر، دیکھ پھر تو کھائے گا کہاں سے. چل پتر تو ہوں، دیکھ کدھر سے کھائے گا. اچھا تو کرنا توبہ، تیری بیوی دیکھ تیرے ساتھ کیا کام کرتی ہے، تو توبہ کرے گا تو یہ کرنا پڑے گا. دیکھ تیرا کام حساب گھر میں تیرا بیٹا کیا کرتا ہے،
نہ لانا تو کمائی چھوڑ، تو نہ چھوڑ حرام. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی طاقت ہے شیطان کی جو ہمیں کر رہا ہے. سب کچھ لے کے جا رہا ہے، لیکن دھیان رکھنا ایک بات کا، اللہ نے کیا تو میرے بندے پہ قابو نہیں پا سکے گا. اس کے باوجود بھی بولے سبحان اللہ، سب کچھ دے دیا. تو اے بات سن، جا دیکھ تماشا، لیکن تو میرے بندے پہ قابو نہیں پا سکے گا. اس طاقت کے باوجود تو نے مانا بند کر دیا، تو میں تجھے بات میں بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں فون بتا رہا ہوں حدیث کا، تو نہیں قابو کر سکے گا. شیطان بڑا حیران، یہ کیا نقطہ میرے پاس رہ گیا جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو قابو نہیں کر سکتا. اتنی طاقت کے باوجود بھی میرا دشمن مجھ سے بچ جائے گا. اللہ نے فرمایا بالکل تو نہیں کرے گا قابو. کہتے کیوں جی اللہ کیا وجہ؟ کہتے جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے گا تو اس کو قابو نہیں کر سکے گا. بولیں سبحان اللہ. تجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو میں نے اپنے بندے کو بھی ایک چیز دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اب آپ بتائیں کہ اللہ کے ذکر میں کیا طاقت ہوگی. اتنی بڑی چیز کو روکنے کے لیے انسان کو صرف ایک، کوئی صوفی اپنے تقوی کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ، کوئی عالم اپنے علم کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ، کوئی مفسر اپنے قرآن کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. دیکھنا خود قرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، تعوذ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اگر تم نے نہیں پڑھا معاملہ خراب. نماز کو شیطان نہیں گھومتا اندر گھومتا. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ طاقت دی گئی ہے. بچے گا وہی جو اللہ کا ذکر کرے گا.